میرے بھائی اور میری بہنوں، آج وہ وظیفہ بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو پہلے یہ سمجھ لیں، اور پہلے تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں اسلامی تاریخیں کس طرح چلتی ہیں، کیونکہ اکثر میرے بہن بھائی ان کو پتہ نہیں ہوتا، لکھ تو دیتے ہیں ہم کہ یہ وظیفہ شب قدر میں پڑھنا ہے، 23 شب قدر کو پڑھنا ہے۔ اب ان کو یہی نہیں پتہ کہ 23 شب قدر جو ہے وہ کب پڑھی ہے۔ وہ یہ بیچارے سمجھتے ہیں آج پڑھنا ہے، کل پڑھنا ہے۔ بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عمل کرنا کس طرح ہے۔ لوگ بنا رہے ہیں ویڈیو، لیکن اس بارے میں کسی نے آج تک تفصیلی ویڈیو نہیں بنائی کہ عمل پڑھنے کا وقت کس طرح ہوتا ہے اور اسلامی تاریخیں چلتی کس طرح ہیں۔ آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، رزق دولت کے لیے، پیسوں کے لیے پریشان ہو، مالی حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، کیوں نہ آج کو 23 شب قدر کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے تو یہ سمجھ لیں شب قدر جو ہے وہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیلۃ القدر بھی جسے کہتے ہیں، یہ 5 راتوں میں آتی ہے۔ ایک تو 21 کی رات میں، ایک 23 میں، اور دوسرا 25، 27 اور اس کے علاوہ 29۔ ان 5 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ یہ کسی کو بھی نہیں پتہ اللہ پاک کے سوا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ اب یہ جو وظیفہ آج آپ کو بدھ کے دن پڑھنا ہے، اب یہ 23 رمضان کے یا تو دن میں پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دن کیسے ہوا میں آپ کو بتاؤں۔ اب آپ نے اسلامی تاریخ چلتی کس طرح ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، 22 کو جو آپ نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے نا، 22 کو روزہ رکھ لیا، 22 تاریخ ہو گئی۔ اب اسلامی تاریخ میں پہلے رات کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ شاید نہ پتہ ہو، کسی کو شاید نہ پتہ ہو، آپ کسی عالم سے، مفتی سے، کسی بڑے علماء کرام سے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے جا کے معلوم کر لیجئے گا کہ اسلامی تاریخ میں جیسے جمعرات ہے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اسلامی دنوں میں جمعرات ہے، تو جمعرات جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ جمعے کی رات ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے رات آتی ہے اسلامی تاریخوں میں، اس کے بعد جو ہے وہ صبح اس کا دن ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی جمعے کا دن آیا، شام میں مغرب کے بعد ہفتے کی رات لگ جائے گی، وہ جمعے کی رات نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ تو اسی طرح آپ کو مثال کے طور پر یہ 23 شب قدر جو ہے، 5 شب قدر جو ہوتی ہیں، جیسے 21 تو جا چکی، اب 23 شب قدر کب لگے گی؟ آپ کو یہ عمل 23 شب قدر میں کرنا ہے، یا پھر اس دن میں کر لیں، 23 رمضان کے پورے روزے میں کر لیں، دن میں کر لیں، یا پھر شب قدر کی رات میں کر لیں۔ اب شب قدر کی رات کب لگے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں آپ کو بتاؤں۔ دن پورا آپ نے گزار دیا، دن پورا گزار دیا 22 کا، افطاری کی آپ نے جیسے ہی، ٹھیک ہے نا، 23 لگ گئی، جیسے ہی آپ نے افطاری کی، تاریخ چینج ہو گئی، 22 روزے سے 23 روزہ لگ گیا مغرب کے بعد۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ 23 کی پوری رات کہلائے گی۔ پہلے رات آتی ہے، آگے رات، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا رجب میں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح دیکھا ہوگا آپ نے رمضان میں کہ 26 کا دن ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ 27 کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسلامی تاریخوں میں، اسلامی نظام میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ ہماری انگلش تاریخ میں تو پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے نا، اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھا کریں۔ اور جیسے کہ یہ عمل ہے، آپ کا 22 کا آپ نے افطاری کر لی، پھر جیسے ہی 23 لگ گئی، پوری رات میں پڑھ لیں، پوری رات میں نہ پڑھ سکیں شب قدر میں، یا جا چکی ہو آپ کے ملک شہر میں، تو پھر پورا دن موجود ہے، اس پورے دن میں اس عمل کو کر لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا جہاں کی ہر اس حاجت کے لیے، ہر اس پریشانی کے لیے مقدر کو بدلنے والا یہ وہ عمل بتلانے لگا ہوں، صرف آپ کے 20-25 سیکنڈ لگیں گے اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ 23 رمضان میں وقت بتا چکا ہوں کس ٹائم پڑھنا ہے، یا تو رات میں پڑھ لیں، شب قدر ہوگی 23 میں، ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے 23 میں، اور 27 میں ساتھیوں بھائی بہنوں زیادہ چانس ہے، زیادہ چانس جو افضل ترین راتیں ہیں شب قدر کے لیے مانی جاتی ہیں، وہ سب سے زیادہ 27 اور اس کے بعد 23، باقی اس کے علاوہ 21، 25، 29 ان میں چانسز کم ہیں، باقی 2 میں زیادہ ہے، لیکن اللہ پاک بہتر جانے کس میں ہو سکتی ہے، اللہ پاک کی جان سکتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور تمام میرے بہن بھائی، ویسے تو پورا مہینہ یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں 5، ان طاق راتوں میں آپ کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان 5 راتوں میں ویسے تو آپ پورا مہینہ جتنی عبادات کریں، جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے نوافل پڑھیں، لیکن ان 5 راتوں میں آپ کو خوب ساری نمازیں پڑھنی ہیں، خوب ساری عبادات کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اور یہ جو خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو آپ لوگ چاہیں تو 23ویں روزے کو
23 رمضان کو یا دن میں کر لیں یا اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا رات جا چکی ہے اس رات میں کر لیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ جن بہن بھائیوں کو پھر بھی نہ سمجھ میں آئے کامنٹس میں لکھنا، میں ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا۔ سب سے پہلے میرے بہن بھائی، دوست، احباب، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 23 رمضان کو بدھ کا دن یا پھر رات میں، جیسے ہی بہتر سمجھے، رات پہلے آئے گی دن بعد میں آئے گا، سمجھ گئے نا؟ 22 کا دن ہوگا، وہ دن ختم ہو جائے گا، افطاری کر لیں گے، پھر رات ہوگی وہ 23 کی شب قدر کی رات ہوگی، اور پھر وہ پوری رات گزر جائے گی تو وہ پھر دن پورا 23 کا ہوگا، اور پھر دن جب ختم ہوگا تو مغرب کے بعد 24 کی لگ جائے گی۔ تو آپ کو یہ عمل 23 کی رات میں یا دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا ہے۔ پورا کا پورا وقت موجود ہے، پورا کا پورا وقت، کافی گھنٹے اس میں آ جاتے ہیں، کافی وقت اس میں آ جاتا ہے۔ اس تمام عرصے میں، اس تمام وقت میں ایک دن کا پورا یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صرف ایک دن کے اندر آپ کو 15 20 25 سیکنڈ یا آدھی منٹ کا وقت نکالنا ہے اپنی ہر اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کہ جس کے لیے آپ نے ساری زندگی انتظار کیا، ساری زندگی اس حاجت کو پورا ہونے کے لیے انتظار کیا، ہر طرح کی کوشش کر لی، وظائف پڑھ لی ہے، عالم و عاملوں کے پاس چلے گئے، لیکن آپ کا گھر وہی کا وہی خالی، آپ کی زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں وہی کی وہی تنگ دستی میں، لوگوں کے آگے وہی کے وہی ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں رزق اور دولت آئے گا کہ تم نے گمان تک نہ کیا ہوگا، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ جو لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں تمہاری بے بسی کا، تمہاری غریبی اور غربت کا مذاق بناتے ہیں، وہی لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں عزت بھی دیں گے، تمہیں احترام بھی کریں گے۔ آج تمہاری جیب خالی ہے، تمہارا گھر خالی ہے، تمہاری زندگی خالی ہے، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں فکر نہ کرنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹا لوٹا کر تھک جاؤ گے، لیکن دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا تمہیں یہ وظیفہ بتلانا ایک طرف، کہ جس کو آج تک جس نے بھی پڑھا، جس دکھیاری، جس پریشان حال بھائی بہن نے پڑھا، آج تک جس نے بھی پڑھا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان لوگوں نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہماری حاجت مراد پوری نہ ہوئی۔ آج تک جس نے بھی پڑھا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان تمام کے تمام لوگوں کی جھولیاں فوری طور پر رب کریم نے بھر دی۔ 23ویں روزے کا یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لاکھوں لوگ اس عمل کو 23 رمضان کے دن پڑھتے ہی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیب خالی ہو چکی ہے، گھر خالی ہو چکا ہے، کنگال ہو چکے ہو، لوگوں نے دھتکار دیا ہے، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ فوری طور پر دنیا جہاں کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے، تو آج وہ سچا عمل تمہیں بتاؤں گا، آج دولت کی بارش کا وہ پاورفل وظیفہ بتاؤں گا کہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنیا جہاں کی پریشانیاں، دنیا جہاں کی تنگ دستی اگر تمہاری ایک دن میں ختم نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میں اپنے تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو سچا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، کہ جس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں آج تک جس نے بھی پڑھا، کبھی اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہماری حاجت یا مراد پوری نہ ہوئی، کبھی اس بندے یا بندی نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یہ گلہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں اس عمل سے فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جو پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اس عمل کو جو پڑھتا ہے اس کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، اسلامی تاریخ بھی بتا دی کہ کس طرح چلتی ہے۔ اسلامی تاریخوں میں پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ تو آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، خدارہ
ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی کام کی ہے اس عمل کی۔ ضروری ہے ایک ایک بات سمجھنا، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ سمجھنا، کیونکہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا 23ویں رمضان کا یہ وہ عمل بتلانے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ یہ عمل ساتھیوں دوستوں بزرگوں کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے مشکل وقتوں میں، اپنے برے حالاتوں میں اس عمل کو پڑھتے ہی کامیابی حاصل کی ہے۔ لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی مرادیں پوری ہو چکی ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ تو آپ کیوں اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ آپ کیوں اپنی زندگی میں دولت کا طوفان نہیں لا سکتے؟ جب لاکھوں لوگ دنیا میں 23ویں روزے کا پڑھ کے اپنے مالی حالات کو میرے بھائیوں میری بہنوں سنوار چکے ہیں، اپنی زندگی میں دولت اور پیسہ لا چکے ہیں، کب تک میرے بھائیوں میری بہنوں انتظار کرو گے؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے؟ آج موقع ہے، یہ موقع پھر نہ ملے گا 1 سال سے پہلے، کیونکہ 23ویں رمضان ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ جانتے ہیں سال میں ایک ہی بار آتی ہے۔ آج کا دن غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو پہلے پڑھنا اور پھر کہنا کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ اس عمل کو پہلے پڑھیے گا اور پھر کہیے گا کہ واقعی میں آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جس سے ہماری ہر حاجت، ہر مراد منٹوں میں پوری ہو گئی۔ ساری دنیا کی پریشانیاں ہوں، ساری دنیا کی تنگ دستی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لوگوں نے دھتکار دیا ہے، لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ ہر حاجت، ہر مراد منٹوں میں پوری ہو جائے گی، ہر طرح کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ چند سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں اور دولت کی بارش، چند سیکنڈ کا عمل اور دولت کا طوفان، ہر طرف میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل ہر طرف سے پیسہ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ آپ نے آج پڑھ لیا اور 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد فائدہ ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے، یہ عمل پڑھتے ہی اپنے پڑھنے والوں کو معجزہ دکھا دیتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساتھ میں طاق رات کا عمل بھی ہے یہ، اور طاق رات میں جو بندہ نہ پڑھ سکے شب قدر میں، تو پھر وہ پورے دن میں، رمضان کے دن میں یہ عمل پڑھ سکتا ہے۔ ایک ہی بات ہے، یا رمضان کی 23ویں جیسے ہی لگ جائے، 23 کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں 23 کیسے لگتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، تو 23ویں شب قدر جیسے ہی لگ جائے 22 کی افطاری کے بعد، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھ لیں۔ اس عمل کو کسی بھی وقت نہ پڑھ سکے تو فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک 23ویں روزے میں، 23ویں رمضان کے دن میں، یعنی کہ پاکستان میں تو بدھ کا دن ہے، آپ کے ملک میں شہر میں جو بھی دن ہو 23واں روزہ ہو، اس دن آپ یہ عمل کر لیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو نہ پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ لوگ دروازے کھٹ کھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ کوئی بھی دولت والے فرشتے تمہارے گھر میں دولت پھینک پھینک کر جائیں گے، تمہیں خود یقین نہ ہوگا کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی، تمام طرح کی پریشانیوں کو یہ عمل ختم کر دے گا، تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی سالوں سال سے بے روزگار ہیں، سالوں سال ہو گئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بے روزگاری میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، لیکن حالات نہ بدل سکے، تو خدا را آج موقع ہے، اس موقع کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ اس موقع کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فضول کاموں میں نہ گزار دینا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ سمجھنا، تاکہ عمل جیسے ہی پڑھ لیں فوری طور پر تمہاری حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو تم وہ درود پاک پڑھنا۔ ایک مرتبہ درود پاک کی جو تعداد ہے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وظائف کا مقصد یہی ہے، کسی خاص دن میں کسی خاص تعداد میں پڑھنا، اسی کو وظائف کہا جاتا ہے۔ اور تعداد میں اگر آپ لوگ چینجنگ کرو گے اور پھر عمل فائدہ نہ دے تو پھر مجھے نہ کہنا۔ اسی لیے کوشش کرنا اس عمل کو 23ویں شب قدر میں، یا دن میں یا رات میں، کسی بھی وقت 2-3 مرتبہ اس عمل کو ملا جلا کے پڑھ لینا۔ اس عرصے میں، اس پورے دن میں ایک بار پڑھ لیا تو مزید 2 4 6 8 گھنٹے بعد اسی دن میں 23ویں روزے میں 1 آدھ 2 مرتبہ مزید ریپیٹ بھی کر لوگے نا، 15-20 سیکنڈ
ایک مرتبہ کے عمل کو پڑھنے میں لگتی ہے تو 2-3 بار اگر پڑھ بھی لوگے تو یہ وقت انشاءاللہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وقت میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ آپ کی پریشانیاں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کہ جیب خالی ہوتی ہے، گھر خالی ہوتا ہے، زندگی پیسوں کے بغیر ہو جاتی ہے، بالکل تنگ دستی ہوتی ہے۔ پیسہ نہیں تو گھروں میں جھگڑے، پیسہ نہیں تو فاقوں کی نوبت، پیسہ نہیں تو قرض داروں کی باتیں سننا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پیسہ نہیں تو کرایہ ادا نہیں کیا، پیسہ نہیں تو بل نہیں پے کیا، تو سارے مسائل کی جو جڑ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیسے کا نہ ہونا ہے۔ اب ایک دم سے آپ کی زندگی میں پیسہ آ جائے، خوشیاں آ جائیں، حاجتیں مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سوچیے، آپ ذرا سوچیے کیسے آپ کی زندگی میں فرق آئے گا، کیسے آپ کی خوشیاں پوری ہوں گی۔ فوری طور پر خوشیوں کو پانے والا، فوری طور پر خوشیوں کو حاصل کرنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا کبھی اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہماری حاجت یا مراد پوری نہ ہوئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اس عمل کے پڑھنے والے نے یہ شکوہ کیا ہو کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جو پڑھتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بھی اس عمل کو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سکون سے، اطمینان سے 23ویں روزے میں یا 23ویں رات میں یا دن میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا، چاہے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، صرف دن اور رات کی پابندی ہے کہ 23ویں رات میں یا دن میں اس عمل کو پڑھنا ہے، 23ویں روزے کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ آدھی منٹ کا وقت پہلے سے نکال لیجئے گا اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ یہ آدھی منٹ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی ہو کہ اس دوران پوری کی پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دل، پورا دماغ صرف وظیفے کی جانب ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک وظیفہ پڑھا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جب وقت نکالو آدھی منٹ کا، تو ایک تو پوری توجہ سے دل سے عمل کرنا اور آدھی منٹ تک پورے عمل کو کمپلیٹ کر کے کھڑے ہونا۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی بچہ چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی بزرگ چاہے، کوئی جوان چاہے، جس کو ایک ورڈ بھی، ایک لفظ بھی پڑھنا نہ آتا ہو نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، بشرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پورے میرے بھائی بہنوں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، ایک مرتبہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک تمہیں یاد ہو تم پڑھنا، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لینا، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا آغاز کرنا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر تمام دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر اب شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ڈائریکٹ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، بس آپ کو اس عمل میں ترتیب میں چینجنگ نہیں کرنی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ 30 سیکنڈ کا عمل پڑھنا، اور میں کہتا ہوں آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتانا، 1-2 گھنٹے کے اندر اندر خود بتائیں گے انشاءاللہ، آپ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بتائیں گے کہ ہماری حاجتیں پوری ہو چکی ہیں، ہم نے جو مانگا وہ بھی اللہ پاک نے عطا کیا، اور جو ہم نہ مانگ سکے اللہ پاک نے وہ بھی ہمیں دے دیا، وہ کچھ عطا کر دیا جس کا ہم نے سوچا بھی نہ تھا، جو بس ہم نے صرف اور صرف ہم نے زندگی میں خواہش کی تھی بس ہو جائے، لیکن ہم نے سوچا نہ تھا یہ چیزیں بھی ہمیں مل سکتی ہیں، اتنی دولت، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ بھی مل سکتا ہے۔ خود کامنٹ میں بتاؤ گے انشاءاللہ، یہ وہ عمل ہے کہ فوری طور پر لگ جاتا ہے، فوری طور پر اثر کر جاتا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود پاک جیسے ہی ایک مرتبہ، درود پاک کی جو تعداد ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، 1 ٹائم ایک بار پڑھ لیں تو فوراً درود پاک پڑھتے ہی اسی وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ
ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسکپ کرو گے نا تو پھر مجھے کومنٹس میں کوئی بندہ نہ بتائے کہ ہمارا وظیفہ اثر نہ کیا، کیونکہ جب تک اس عمل کو، عمل دنیا کا سب سے زیادہ آسان ترین اگر وظائف جتنے بھی ہیں نا اس میں یہ شامل ہے پورا عمل۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے میں بالکل مشکل نہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ بغیر سمجھے کیسے پڑھو گے؟ اپنے طریقے سے پڑھ لو گے۔ آسان عمل بھی سمجھو گے تو صحیح نا کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر ون ٹائم ایک بار پڑھ لی تو فوراً اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ فوری طور پر تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، اب آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً سے اسی وقت سیکنڈ نمبر پر ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لی، بڑے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے۔ اب آپ نے ایک بار جب سورہ کوثر پڑھی، اس کے بعد آپ نے اسی عمل میں فوری طور پر اب شامل کیا کرنا ہے؟ یا فتاح 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 یا فتاح۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کریں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر یا فتاح کا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کے اندر سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لی تو فوراً آپ نے اس عمل کے اندر یا فتاح کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یا فتاح کا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں چاہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، چاہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ یا فتاح کا اس عمل کے اندر سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے 7 بار 7 ٹائم۔ اس کی جو تعداد ہے وہ 7 بار رکھنی ہے، 7 سے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ 7 بار آپ کو یا فتاح کا وظیفہ فوراً پڑھ لینا ہے۔ پہلے درود پاک ایک بار پڑھا، سورہ کوثر پڑھی ایک مرتبہ، پھر فوراً پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا فتاح کا آپ نے پڑھ لیا۔ 7 بار یا فتاح کا وظیفہ پڑھتے ہی اس عمل میں فوری طور پر اب آپ نے شامل کیا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اس عمل کو سنتے ہی آسان سمجھتے ہی ایسا نہ ذہن میں لانا کہ یہ تو بڑا آسان عمل ہے، ان صورتوں کو، ان وظائف کو تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے گا، آپ نے سورہ کوثر بھی کئی بار پڑھی ہوگی، یا فتاح کا وظیفہ بھی پڑھا ہوگا، سورہ اخلاص بھی پڑھی ہوگی، درود شریف بھی آپ نے پڑھا ہوگا جو اب تک اس عمل میں آپ نے شامل کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل جس ترتیب سے، جس خاص تعداد میں، جس طریقے سے، جس دن پڑھنے کے لیے جس ترتیب سے اپنے بتائے ہوئے طریقے سے بتلانے لگا ہوں، تو یہ عمل 23ویں رمضان کا آپ کے لیے بالکل منفرد الگ عمل ہے، جس کو آپ کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے رزق اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس بہن بھائیوں کو مالی پریشانی ہو، اور آج کل پرسوں سے نہیں، سالوں سال سے ہو، اور ہر طرح کی کوششیں کر لی ہوں، ہر طرح کے وظائف بھی پڑھ لی ہوں، لیکن حالات نہ بدل سکے ہوں، تقدیر نہ بدل سکی ہو، جیب وہی کی وہی خالی ہو، گھر خالی ہو، پوری طرح سے میرے بھائیوں میری بہنوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، تو کسی بھی حال میں، کسی بھی کارن اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ اب ہم تھے سورہ اخلاص کی طرف، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، تو اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل میں فوری طور پر آپ نے اب
سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو، تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد شامل کر دینا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے میں بھی آسان ہے، کم کوانٹٹی میں پڑھنا ہے بالکل، اور وہ مجرب وظیفہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی آخری درجے کی بندہ شدید مالی پریشانی میں ہوتا ہے نا، میں اسے تب یہ وظیفہ دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرا کام ہی ہے لوگوں کو وظائف بتلانا۔ مجھے اس میں کوئی آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہ بھی دلاؤں تو اس میں کیا چلا جائے گا، میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو وظائف بتائے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، اللہ پاک گواہ ہے اس بات کے۔ میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں اتنی بڑی بات کوئی کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک فائدہ دینے والے، نفع دینے والے، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں، لیکن کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظائف پڑھ کے جب بندہ اللہ پاک سے خاص دنوں میں دعا مانگتا ہے تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی بات ہی کچھ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی، رب کریم فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوا ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وظائف کو آپ لوگ معمولی نہ سمجھیں، وظائف سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں کہ میں نے وظائف سے اپنی زندگی میں کافی اپنی پریشانیاں دور کی ہیں، تنگ دستیاں دور کی ہیں، پیسوں کی تنگی ہوئی، کبھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، میں نے وظائف پڑھ کے حل کیا ہے۔ اور آپ تمام بہن بھائی بھی، دوست احباب بھی، آپ لوگ فکر نہ کرو، آج کا جو عمل آپ کو دینے لگا ہوں، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، صرف اپنی لائف میں سال میں ایک بار تو آپ لوگ پڑھ لو، 23 رمضان جب آئے تو طاق رات میں پڑھ لو 23ویں، یا پھر دن میں پڑھ لو 23ویں روزے میں، ہر سال بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن زندگی میں صرف ایک بار جو آج موقع آیا ہے، یا آپ کے یہاں 23ویں رات ہوگی یا رات ختم ہو جائے گی، تو جیسے ہی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اسلامی تاریخوں میں پہلے رات لگتی ہے پھر دن لگتا ہے، تو مغرب کے بعد جیسے پورا دن 22 کا تھا، ٹھیک ہے نا، پھر مغرب کے بعد 23 لگ جائے گی، تو پہلے رات چلتی ہے اسلامی تاریخ میں، پھر دن چلتا ہے۔ یا آپ کو کوئی شاید نہ بتائے، یہ وظائف والے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے اپنا منہ نہیں دھویا کبھی، یہ تو برساتی مینڈک آ گئے وظائف بتانے کے لیے، ویڈیو بنائی اور بس دھڑا دھڑ چالو ہو گئے، کاپی پیسٹ، اس کا اٹھایا اس کا اٹھایا، رمضان کی جتنے برساتی مینڈک آپ دیکھ رہے ہیں، چلو اللہ پاک کا نام ہی بتا رہے ہیں، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مستند جگہ سے وظائف پڑھیں، ایک ایسے جگہ سے وظائف پڑھیں کہ کوشش کریں کہ وہ آزمودہ عمل ہو، ایسا نہیں کہ جس کا سنا اس کا پڑھنا شروع کر دیا۔ بعض دفعہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بعض دفعہ مسئلے مسائل خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ اور آج کا جو عمل بتانے لگا ہوں، ہم تھے سورہ اخلاص پر، آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، اور یہ عمل بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت بھی نہ لگے گا۔ درود پاک پڑھ لیا، پھر سورہ کوثر صرف ایک بار پڑھ لی فوراً سے، ایک مرتبہ درود پاک، ایک بار سورہ کوثر پڑھی، پھر یا فتح کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا فوری طور پر، یا فتح کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا 7 مرتبہ، تو فوراً اس عمل میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ کو جو وظیفہ اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، سامنے تھمبنیل پر آپ کو شروع سے یہ وظیفہ دکھ رہا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اپنے انداز میں پڑھیں جیسے آپ کو بہتر لگے، جیسے آپ کو اچھا لگے، جیسے بہتر لگے، یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، جیسے بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ اس عمل میں آپ کو 2 نمبر پہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد جو وظیفہ ہے، پہلا وظیفہ تو آپ نے یا فتح کا پڑھا سورہ کوثر پڑھنے کے بعد، پھر سورہ اخلاص پڑھ لی، تو پھر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو، چاہو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لو،
ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ یا ربنا کا اس عمل میں آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا کا وظیفہ بھی 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے اس عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس عمل میں کیا کرنا ہے؟ اب تمام دکھیاری بہنیں، تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ زبانی گنتی کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 11 مرتبہ آخر میں آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام کمنٹس میں جلدی سے لکھ دیں، اور ساتھیوں بھائیو بہنوں ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ استغفر اللہ کا وظیفہ 11 بار آخر میں پڑھ لیں تو فوری طور پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔